اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے پس منظر میں دو پروگرامز پیش کیے جا چکے ہیں۔ پہلے پروگرام میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے علاقہ حجاز کی ایک وادی بکہ میں چھوڑنے کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ دوسرے پروگرام میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بیان کیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے بخوشی پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے والے ہی تھے کہ ایک فرشتہ نے آواز دی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو پورا کر دیا ہے، اب اس واقعے کی یاد میں ایک مینڈا ذبح کر دے۔ دوسرے پروگرام میں یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ کعبہ کی تولیت ایک لمبے زمانہ تک کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے ہاتھوں سے نکل گئی، اور پھر ان کی اولاد میں سے ایک شخص کو صحیح بن کلاب کمال دانشمندی سے اس تولیت کو واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آج کے پروگرام میں اس مضمون کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ کعبہ کی تولیت کھو جانے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب کے کئی علاقوں میں بکھر چکی تھی۔ قصی بن کلاب نے خانہ کعبہ کی تولیت واپس حاصل کرنے کے بعد تمام قبائل قریش کو اکٹھا کر کے مکہ میں دوبارہ آباد کیا اور مکہ میں جمہوری سلطنت کی بنیاد رکھی اور کعبہ کی تولیت کے متحد کئی ایک شعبے قائم کیے۔ قصی بن کلاب کے 4 بیٹے تھے۔ ان 4 بیٹوں میں سے عبد مناف زیادہ قابل آدمی تھا، اور عبد مناف کے بھی 4 بیٹے عبد شمس، مطلب، ہاشم اور نوفل تھے۔ ان میں سے ہاشم زیادہ معاملہ فہم اور سخی آدمی تھا۔ ہاشم نے اپنی قوم کے لیے کئی ایک نمایاں اور امتیازی کام کیے۔ مثلاً اس کے زمانہ میں ایک دفعہ سخت قحط پڑا، اس نے اپنے پاس سے غربا کی مدد کی۔ اس نے رومی اور غسانی فرمانرواؤں کے پاس خود جا جا کر قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے حقوق حاصل کیے۔ ہاشم کے دوسرے بھائیوں نے بھی ان خدمات میں اس کی مدد کی۔ قریش کے تجارتی قافلوں کی شام اور یمن وغیرہ کی طرف آمد و رفت ہاشم ہی کے ذریعہ شروع ہوئی۔ یہ تجارتی قافلے سردیوں میں عموماً یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف جاتے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، قرآن مجید کی سورۃ القریش میں ان سفروں اور تجارت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہاشم کی ان قومی خدمات اور قوم میں ان کے نمایاں مقام کو دیکھ کر اس کے بھتیجے امیہ بن عبد شمس کے دل میں حسد پیدا ہوا اور ہاشم کو اپنے مقابلہ کے لیے بلایا۔ یہ پہلی عداوت تھی جو بنو ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان پیدا ہوئی۔ ہاشم کے بارے میں ایک واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دفعہ تجارت کے لیے شام جا رہا تھا اور راستہ میں یثرب یعنی مدینہ میں ٹھہرا، اور مدینہ میں قیام کے دوران ہاشم نے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو نجار کی ایک لڑکی سلمہ سے شادی کی، اور سلمہ ابھی مدینہ میں ہی تھی کہ ہاشم تجارتی سفر پر روانہ ہو گیا، اور پھر وہ کسی تجارتی سفر کے دوران ہی وفات پا گیا۔ سلمہ کے ہاں مدینہ میں ہی ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ ہاشم کے بوقت وفات شیبہ سمیت 4 بیٹے تھے۔ یہ چاروں بیٹے کم عمر تھے اور ان میں سے شیبہ مدینہ میں ہی تھا۔ ہاشم کی وفات پر اس کے بڑے بھائی مطلب نے اس کی جگہ لے لی، یعنی مطلب بن عبد مناف نے۔ مطلب کو کسی شخص نے اطلاع دی کہ اس کا ایک بھتیجا شیبہ بن ہاشم مدینہ میں اپنی ماں سلمہ کے پاس رہ رہا ہے۔ مطلب مدینہ گیا اور اپنے بھتیجے کو فوراً مکہ لے آیا۔ جب مطلب شیبہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے خیال کیا کہ وہ کوئی غلام اپنے ساتھ لائے ہیں۔
اس لیے لوگوں نے کہا کہ یہ عبد المطلب ہے۔ عبد بمانی غلام، یعنی مطلب کا غلام۔ اس طرح شیبہ کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا۔ یہ شیبہ جن کا نیا نام عبد المطلب تھا، اصل میں مطلب کے بھتیجے تھے۔ یہ وہی عبد المطلب ہیں جو ہمارے پیارے رسول سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ مطلب کی وفات کے بعد ان کے بھتیجے عبد المطلب خاندان کے سربراہ مقرر ہوئے۔ عبد المطلب نوجوان ہی تھے کہ ان کو کئی ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ان کے چچا نوفل بن عبد مناف ان کی وراثت میں بے جا مداخلت کر رہا تھا۔ عبد المطلب نے یثرب یعنی مدینہ میں اپنے ننہال کو مدد کی درخواست کی۔ مدینہ سے فوراً 80 بہادر اپنے نواسے کی مدد کو مکہ پہنچے، اور انہوں نے مکہ آتے ہی نوفل بن عبد مناف کو تنبیہ کی اور وہ بے جا مداخلت سے باز آ گیا۔ سامعین و ناظرین کرام، اس سے پہلے امیہ بن عبد شمس اور ہاشم کی رقابت کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب بنو ہاشم کے بنو نوفل کے ساتھ بھی تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ اس طرح اس خاندان میں دو پارٹیاں بن گئیں۔ ایک طرف بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب تھے، اور دوسری طرف بنو نوفل اور بنو عبد شمس تھے۔ عبد المطلب کے زمانہ میں حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا انہی کی ذمہ داری تھی، اور مکہ میں واقع چاہے زمزم ایک لمبے عرصہ سے بند تھا، اس کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ عبد المطلب نے ایک خواب کی بنا پر چاہے زمزم کی تلاش شروع کی۔ ان کا لڑکا حارث بھی ان کے ساتھ تھا۔ بعض لوگوں نے باپ بیٹے کا مذاق اڑایا۔ عبد المطلب نے اس وقت اپنی کمزوری اور بے بسی کے پیش نظر یہ نظر مانی کہ اگر خدا اسے 10 بیٹے دے گا اور وہ اس کی آنکھوں کے سامنے جوان ہو جائیں گے تو وہ ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ بہت محنت کے بعد عبد المطلب کو چاہے زمزم کی جگہ کا نشان مل گیا۔ اس جگہ کو کھودا گیا تو پرانا چشمہ نکل آیا، اور کنویں کے اندر سے وہ خزانہ بھی مل گیا جو قبیلہ جرہم نے مکہ چھوڑتے ہوئے دفن کر دیا تھا۔ اس واقعہ کا ذکر گزشتہ پروگرام میں کیا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے چاہے زمزم دریافت ہو گیا اور قومی اموال بھی مل گئے، اور اس وجہ سے قریش عبد المطلب سے مرعوب ہو گئے اور انہیں اپنا سردار ماننے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے بھی عطا فرمائے، اور یہ سب بیٹے عبد المطلب کی زندگی میں جوان بھی ہو گئے۔ عبد المطلب کا اپنی نظر پوری کرنے کا وقت تھا۔ عبد المطلب نے ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے قرعہ ڈالا۔ قرعہ سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا۔ عبد المطلب بہت دکھی دل کے ساتھ عبداللہ کو ساتھ لے کر قربان کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ ان کے بیٹے عبداللہ نے بھی اس فیصلہ کو خوشی کے ساتھ قبول کیا۔ جب رؤسائے قریش کو علم ہوا تو انہوں نے عبد المطلب کو اس کام سے روکا، اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ عبداللہ کے نام اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا جائے۔ اگر اونٹوں کے نام قرعہ نکلے تو عبداللہ کی جگہ 10 اونٹوں کو ذبح کر دیا جائے۔ اس زمانہ میں 10 اونٹ ایک آدمی کا خون بہا تھا۔ عبد المطلب نے اس طرز پر قرعہ ڈالا تو قرعہ عبداللہ ہی کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے پھر دوسری دفعہ قرعہ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری بار قرعہ میں مزید 10 اونٹوں کی تعداد کا اضافہ کر دیا، اور قرعہ پھر عبداللہ ہی کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے تیسری بار قرعہ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ تیسری بار قرعہ میں مزید 10 اونٹوں کی تعداد کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح 10ویں بار قرعہ ڈالا اور اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ تب قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے اپنے دل کی مزید تسلی کے لیے ایک بار اور قرعہ ڈالا، اور دوسری دفعہ بھی قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اس پر 100 اونٹ
ذبح کر دیے گئے۔ اس طرح عبداللہ کی جان بچی۔ اس وقت سے ایک آدمی کا خون بہا، 100 اونٹ مقرر ہو گیا۔ یہ وہی عبداللہ ہیں جو ہمارے پیارے رسول سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔